ایک سیل فون تھوڑا ادھر اس کو دیکھ لیں. چارجر وہ دیکھ لیں سر مریض ہے. کیا چیز؟ جمعہ کا دن جو ہے یہ ہفتے کے 7 دن میں سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. یہ مبارک دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سورج ہفتے میں 7 دن نکلتا ہے لیکن خیر یوم طلعت فیہ شمس ہوا یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جو ہے سورج نکلنے کا وہ دن ہے جو جمعہ کا دن ہے. ہاں، جمعہ کے دن ایک مسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہو اور وہ کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے. ہاں، جمعہ کے دن. ہاں، اس کے لیے تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آپ اللہ کا ذکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کہے ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 10 رحمت. من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا 10. جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جو ہے فجر کی نماز کا اہتمام ہر دن لیکن خاص کر کے جمعہ کے دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ. اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر ایک شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے. یعنی اس کا ہر کام روشنی کی شکل میں ہوگا. جو بھی یعنی عمل صالح اور اچھا کام سب کچھ یعنی روشنی میں ہوگا، تاریکی میں نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جائے گا. اس کے اعمال اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، وہ روشنی میں ہوگا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے کپڑے وغیرہ نہا دھو کے اچھے پہن کر غسل اور ناخن وغیرہ، بال وغیرہ، صفائی ستھرائی، کیونکہ اسلام صفائی ستھرائی کا دین ہے. یہ دین صفائی ستھرائی کا دین. اسلام صفائی ستھرائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو جمعہ کا دن یہ مبارک دن، اس دن جو ہے ہمیں ہر چیز کر کے پہلی فرصت میں مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں جو جمعہ کے دن اذان کا انتظار کرتے، خطیب کے آنے کا انتظار کرتے. یہ بہت غلط بات ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے جمعہ کے دن مبکر یعنی پہلی فرصت میں آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو بکرا. چوتھا اونٹ، گائے، بکرا، مرغی، انڈے کا بھی لفظ ہے، دجاج انڈے کا بھی لفظ ہے. لیکن جب خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ہر داخل ہونے والے کا نام لکھتے ہیں، رجسٹر ہے ان کے پاس، صحیفہ ہے. جب وہ منبر خطیب اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. تو آپ کا نام نہیں لکھا گیا. اس لیے نام لکھانے کے لیے پہلے آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اذان کا انتظار کریں کہ ابھی تو اذان ہوگی تو خطیب صاحب خطبہ دیں گے تو اتنا ٹائم لیں گے تو چلو پیچھے ہی بیٹھ کر کے پڑھ کے جلدی سے پھر نکل جائیں گے. یہ بدنصیبی ہے. یہ خیر سے محرومی ہے.
یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ جس نے خطبہ سنا اس کا جمعہ ہے. دیکھیے خطبہ جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے اس سے لازم ملزوم ہے. یعنی جمعہ کی نماز کا پورا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب آپ خطبہ نہیں سنیں گے, خطبے میں حاضر نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے. کوئی تو نماز پڑھنے کے ٹائم جاتے ہیں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں خطیب کے ممبر پر چڑھنے کا. یہ کہہ رہا ہوں خیر سے محرومی ہے, بدنصیبی ہے ان کے لیے. اس لیے امان اللہ ایسا نہیں کہ اذان ہونے کا انتظار کرو پھر اس کے بعد آؤ, کہ پیچھے پیچھے آئیں گے. دیکھو پہلی صفوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, اس لیے پہلی صف میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص کر کے جمعہ کے دن جو ہے رجسٹر میں نام لکھوانا ہے تو پہلے آنا چاہیے, بعد میں نہیں. اچھا تو یہ ہے. اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی کہ اللہ تعالیٰ دعا اس میں قبول کرتا ہے. دعا یہ اچھا عمل ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے. تو دعا کے قبول ہونے کی ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہ جو ہے عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے, اور امام خطیب جو خطبہ دیتا ہے تو ایک خطبہ دے کر کے جو بیٹھتا ہے دوسرا خطبہ شروع ہونے سے بیچ کا جو وقت ہے وہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. ہاں تو اچھا خطبہ میں خطیب جو دعا کرتا ہے خطبہ ختم ہونے کے بعد, وہاں آمین جو کہا جاتا ہے وہ بھی دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے. اس لیے دعا سے محروم نہیں ہونا چاہیے, اس کو جو ہے پانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اوقات ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو جاننا اور اس سے فائدہ اٹھانا, اس دن سے فائدہ اٹھانا اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.